بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں صحابی جلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لائے اور وہاں لوگوں کو دینی تعلیم دینا شروع کر دیا۔ ابن مسعود علم کے سمندر تھے، لہٰذا طلباء کی ایک بڑی تعداد علمی تشنگی بجھانے کے لیے ان کے ارد گرد اکٹھا ہو گئی۔ مذہبی مسائل کے حل کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں قرآن و حدیث کے نصوص نہ ہوں اپنا اجتہاد کرتے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے میں حد درجہ احتیاط سے کام لیتے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے فکر و نظر سے فیض اٹھانے والی جماعت میں ابراہیم بن یزید النخعی ایک بلند پایہ عالم اور سرزمین عراق کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ انہیں علوم حدیث پہ بھی بڑی گہری گرفت تھی۔ ان کے ممتاز شاگرد حماد بن سلیمان تھے، جو اپنے استاذ کے علمی ورثے کے حقیقی وارث اور امام مجتہد تھے۔ ان کا حلقہ درس بہت بڑا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہی حماد بن سلیمان کے حلقہ درس کی ایک سنہری کڑی ہیں، جنہوں نے اپنی فقہی بصیرت اور علوم اسلامیہ پر اپنی مضبوط گرفت کے میدان میں اپنے تمام ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور دین کی سمجھ میں ایسی صلاحیت پیدا کی کہ آسمان علم و دانش کا ایک تابندہ ستارہ اور تاریخ اسلام کا ایک آئیکن بن گئے۔ آج 1250 سال گزرنے کے بعد بھی اس تابندہ ستارے کی تابندگی قائم اور دائم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فقہی مکاتب فکر کی بنیاد ڈالی اور امام اعظم کے طور پر مشہور ہوئے۔ ان کی طرف منسوب حنفی مسلک کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ تاریخ اسلام کی بڑی بڑی حکومتوں مثلاً عباسیہ، عثمانیہ، سلجوقیہ اور غزنویہ سلطنتوں کے اندر آئی کی حیثیت سے رہا۔ آج بھی عالم اسلام کے بیشتر خطوں میں یہی مسلک رائج ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اصل نام نعمان بن ثابت بن نعمان ہے۔ ان کی پیدائش سن 80 ہجری بمطابق 699 عیسوی میں عراق کے کوفہ شہر میں ہوئی، جو اس وقت علم اور علماء کا مرکز تھا۔ وہاں حدیث، فقہ، قرات، لغت اور دیگر علوم کے متعدد علمی حلقے تھے۔ مسجدیں علماء اور مشائخ سے بھری ہوئی تھیں۔ امام ابو حنیفہ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی شہر میں گزارا، کبھی طالب علم کی حیثیت سے تو کبھی استاذ کے طور پر۔ بچپن میں حفظ قرآن کے بعد وہ کوفہ کے علمی حلقوں میں شریک ہوا کرتے تھے، لیکن پھر وہ اپنے والد کے ساتھ تجارت کے پیشہ سے جڑ گئے۔ ایک بار ان کی ملاقات کوفہ کے مشہور فقیہ عامر الشعبی سے ہوئی۔ وہ ابو حنیفہ کی ذہانت اور قوت استدلال سے بے حد متاثر ہوئے۔ انہوں نے ابو حنیفہ کو اثر نو حصول تعلیم میں لگ جانے کا مشورہ دیا۔ امام ابو حنیفہ نے ان کی بات مانی اور ایک نئے جوش اور امنگ کے ساتھ تعلیمی سلسلہ شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت جلد حدیث، فقہ، لغت، علم کلام اور مناظرہ جیسے مروجہ علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ فقہ میں ان کے استاد حماد بن ابو سلیمان تھے، جن کی صحبت میں انہوں نے 18 سال کی لمبی مدت گزاری۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت زیادہ حج کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 55 بار حج کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ملاقات مکہ کے اندر بڑے بڑے فقہاء اور تابعین سے ہوئی۔ جن بڑے فقہاء اور تابعین کے چشمہ فیض سے امام اعظم نے فائدہ اٹھایا، ان میں عامر الشعبی، اکرمہ مولا ابن عباس اور نافع مولا ابن عمر کے نام نمایاں ہیں۔ کچھ مورخین کے بقول ابو حنیفہ کے اساتذہ کی تعداد تقریباً 4000 تک پہنچتی ہے۔ بعض روایات سے معلوم پڑتا ہے کہ ان کی ملاقات کچھ ان صحابہ کرام سے بھی ہوئی جو پہلی صدی ہجری کے خاتمے تک زندہ تھے، اور اس طرح وہ تابعین کے اونچے مقام پر فائز ہیں۔ البتہ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی صحابی سے انہوں نے کوئی روایت نہیں کی۔ حماد بن ابو سلیمان کے انتقال کے بعد کوفہ میں ان کے حلقہ درس کی ذمہ داری امام ابو حنیفہ نے سنبھالی۔ اب ان کی فقہی بصیرت کا شہرہ دور دور تک پھیل چکا تھا۔ امام اعظم نے شرعی مسائل کے حل کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا۔ وہ کسی بھی فتوے کا جواب از خود نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنے شاگردوں کو اس کا جواب تیار کرنے کا حکم دیتے
اور کھل کر اپنی رائے بھی پیش کرنے کو کہتے اور ہر ایک کے جواب کا باریکی سے جائزہ لیتے، اور اس طرح وہ اور ان کے تمام تلامذہ ایک متفقہ جواب تک پہنچ جاتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کا خاص خیال رکھتے تھے اور ان کی مالی مدد بھی کرتے تھے، جیسا کہ اپنے چہیتے شاگرد امام ابو یوسف کی پوری مالی کفالت کی تاکہ وہ تعلیم چھوڑ کر کسی دوسرے مشغلہ میں نہ لگ جائیں۔ امام ابو یوسف نے خود اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ امام اعظم نے 20 سالوں تک میری اور میرے خاندان کی مالی کفالت کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعلیم کے ساتھ تجارت بھی کرتے تھے۔ کوفہ میں ریشمی کپڑوں کا ان کا ایک کمرشیل کمپلیکس بھی تھا۔ ان کا ایک بزنس پارٹنر جسے سنبھالتا تھا، اور وہ خود پوری فراغت اور دلجمی کے ساتھ فقہی خدمات انجام دیتے تھے۔ امام اعظم نے جس فقہی مسلک کی بنیاد ڈالی اس کا بنیادی ضابطہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے خود کہا کہ میں کسی بھی شرعی مسئلے کا حل قرآن مجید میں ڈھونڈتا ہوں، اگر وہاں مل گیا تو ٹھیک، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تلاشتا ہوں، اگر وہاں بھی نہ ملے تو جس صحابی کا قول چاہتا ہوں لے لیتا ہوں اور جس کا چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اگر کسی بھی صحابی کا قول نہ ملے تو پھر میں خود اپنا اجتہاد کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے اس فقہی نقطۂ نظر میں دوسرے ائمہ کرام سے الگ نہیں ہیں، کیونکہ تمام ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دینی و شرعی مسئلوں کا حل سب سے پہلے قرآن و حدیث میں ڈھونڈا جائے گا۔ لیکن ابو حنیفہ اور دوسرے اماموں میں فرق صرف اتنا ہے کہ ابو حنیفہ کے طریقہ اجتہاد میں محض نصوص کی ظاہری شکل نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اس کے معنی، مطلب اور مقصد پر بھی خوب غور و فکر کیا جاتا ہے، جس کی طرف یہ نصوص اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن عقل اور قیاس کے استعمال میں امام ابو حنیفہ کی شہرت کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ وہ احادیث پر توجہ نہیں دیتے یا علم حدیث کی انہیں کم جانکاری تھی، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ کوئی بھی حدیث قبول کرنے میں حد درجہ احتیاط سے کام لیتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی حدیث کی نسبت کی صحت کو یقینی بنایا جا سکے۔ شاید قبول حدیث کے لیے ان کی کڑی شرط ہی تھی کہ انہوں نے صحیح احادیث کی تشریح میں وسعت سے کام لیا اور نئے مسائل کو انہی صحیح احادیث پر قیاس کیا۔ مسلک امام اعظم کی نشر و اشاعت اور عروج و ارتقاء میں امام اعظم کے قابل و مخلص شاگردوں کا بہت ہی بڑا کردار رہا ہے، جنہوں نے اپنے استاذ کی زیادہ تر باتوں کو یاد رکھا، ان کے فقہی نظریات کو مرتب کیا اور حکومت کے ذریعہ فقہ حنفی کو قانونی حیثیت بھی دلائی۔ ان باکمال شاگردوں میں ابو یوسف محمد بن الحسن الشیبانی اور امام زفر قابل ذکر ہیں۔ امام ابو یوسف کا اصل نام یعقوب بن ابراہیم ہے۔ انہیں حنفی کو ترتیب دینے کا کام انہوں نے ہی انجام دیا۔ ان کی مشہور کتابیں ہیں کتاب الخراج، الآثار اور کتاب اختلاف ابی حنیفہ بابن ابی لیلہ۔ امام ابو حنیفہ کے دوسرے سب سے اہم شاگرد امام محمد بن الحسن الشیبانی ہیں، جنہوں نے گرچہ امام اعظم سے تھوڑی مدت تک ہی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن فقہ حنفی کی تدوین اور استحکام میں ان کی خدمات سب سے زیادہ ہیں۔ ان کے اہم اساتذہ میں امام اعظم کے شاگرد رشید امام ابو یوسف، امام اوزاعی، امام ثوری اور امام مالک ہیں۔ محمد بن الحسن الشیبانی کی تقریباً تمام کتابیں آج دستیاب ہیں۔ امام اعظم ان علماء میں سے نہیں تھے جو اپنے وقت کی سیاسی تحریکوں سے الگ تھلگ ہوں، بلکہ امام اعظم نے حزب اختلاف کی متعدد تحریکوں کے فکری رہنما یا کم از کم اس کے حامی کے طور پر اپنا کردار ادا کیا۔ چنانچہ جب اموی حکومت کے دور میں حضرت زید بن علی زین العابدین نے حکومت کے خلاف انقلاب کا جھنڈا بلند کیا تو امام اعظم اس انقلابی تحریک کے ہراول دستہ میں سے تھے، لیکن جب یہ بغاوت ناکام ہو گئی اور حکومت نے اس سے جڑے افراد کے خلاف ظالمانہ کارروائیاں شروع کر دیں تو امام ابو حنیفہ نے بھی اپنا رخت سفر مکہ کے لیے باندھ لیا اور وہاں اس وقت تک مقیم رہے جب تک کہ عباسیوں کی مضبوط حکومت نہ قائم ہو گئی۔ امام اعظم کے بقول زید بن علی امام عادل تھے اور حکومت کے خلاف ان کی بغاوت ایسی ہی تھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان بدر کے لیے نکلنا۔
اسی طرح جب امام محمد بن عبداللہ نفس زکیہ نے عباسی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو امام اعظم بھی اس کے حامیوں میں شامل تھے۔ حکومت کے ساتھ امام اعظم کی کشمکش جاری رہی، اور جب انہیں حکومت کی طرف سے منصب قضا کی ذمہ داری ملی تو انہوں نے سختی کے ساتھ اسے لینے سے منع کر دیا، لیکن حکومت بھی کہاں ماننے والی تھی۔ چنانچہ اس نے امام اعظم کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ اپنی زندگی کی 70 بہاریں دیکھنے کے بعد سن 150 ہجری میں امام اعظم نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ بڑے بڑے علماء اسلام نے امام اعظم کی علمی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لوگ فقہ میں امام اعظم سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ امام اعظم ایک بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ روزمرہ کے اوقات کا بڑا حصہ عبادات میں صرف کرتے۔ نوافل کے اہتمام کے تعلق سے ان کے بارے میں بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کے فقہی نقطہ نظر کو زبردست مقبولیت عطا کی، اور آج ان کی وفات پر 12.5 صدیاں گزرنے کے بعد بھی دنیا کے سنی مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد فقہ حنفی کی پیروکار ہے۔